یہ شفقت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک آخری حدیث اب کوٹ کرتا ہوں۔ بچے پھر یہ تو صحابہ کے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، اب اگر حتیٰ کہ کفار اور مشرکین کے بھی بچے ہیں اور دوران جنگ اگر وہ بچے ان کے ساتھ آئے ہوئے ہوں تو آقا علیہ السلام کا صریح حکم ہے اور شریعت اسلامیہ کا یہ کمانڈمنٹ ہے کہ بچوں کو دوران جنگ بھی ملے تو آپ قتل نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے۔ اس طرح عورتوں کو، ان کی ماؤں کو اور بچیوں کو، عورتوں کو نہ عورتوں کو مار سکتے ہیں، نہ بوڑھوں کو قتل کر سکتے ہیں، نہ معصوم بچوں کو مار سکتے ہیں۔ حکم ہے یہ آقا علیہ السلام کے عملی مظاہر رحمت و شفقت میں سے شامل ہے۔ حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففتح اللہ لهم فتناول بعض الناس قتل الصبیان فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ما بال اقوام تجاوزوا بهم القتل حتى قتلوا الذریہ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هم ابناء المشرکین فقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ان خیارکم ابناء المشرکین الا لا تقتل الذریہ الا لا تقتل الذریہ الا لا تقتل الذریہ کل نسمۃ تولد علی الفطرہ حتی یعرب عنہا لسانہا فابواہ یحودانہا وینصرانہا اور کما قال۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعض غزوات میں گئے، شریک ہوئے، فتوحات ہوئی، اور پھر فتح ہونے کے بعد اس غزوہ کے دوران کچھ لوگوں نے بعض بچوں کو قتل کر دیا دوران جنگ، انٹینشنلی قتل کیا یا اسی دوران جنگ اس سچویشن میں مارے گئے۔ یہ خبر آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچی کہ کچھ بچے کفار کے، مشرکین کے بچے قتل کر دیے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا اس جماعت کا، اس قوم کا کہ جنہوں نے بچوں کے قتل سے بھی گریز نہیں کیا، چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر ایک صحابی بولے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچے مسلمان نہیں تھے، کفار کے بچے ہیں، انما ہم ابناء المشرکین، یہ کفار و مشرکین کے بچے تھے جو قتل ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو الا ان خیارکم ابناء المشرکین، سن لو میری بات دھیان سے کہ مشرکوں کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، یعنی تم عاقل بالغ جوان لوگوں سے وہ معصوم بچے بھی بہتر ہیں، خیار ہیں جو ہیں کفار و مشرکین کی اولاد، مگر چونکہ معصوم ہیں لہذا وہ کافر و مشرک نہیں ہیں، وہ تمہارے قتل کے حقدار نہیں ہیں، ان کو قتل کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا الا لا تقتل الذریہ، خبردار آج کے بعد سن لو معصوم بچوں کو، بچہ ہو یا بچی، بچوں کو ہرگز قتل نہ کیا جائے، بچوں کو ہرگز قتل نہ کیا جائے، بچوں کو ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کافروں کے بچے ہوں، غیر مسلموں کے بچے ہوں، اہل کتاب کے بچے ہوں، کسی کے بھی ہوں، بچہ جو بھی ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش اسلام کی فطرت، یہ فطرت سلیمہ اسی پر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی پھر جیسے وہ زبانیں سیکھتا ہے اس طرح اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں یا کسی مذہب پہ لے جائیں، یہ پھر تعلیم ہے، تربیت ہے، ماحول ہے، اس کے بعد یہ اگلے چیپٹرز ہیں، مگر بچہ معصوم جب تک رہتا ہے اس کی پیدائش فطرت سلیمہ، فطرت اسلام پر، کسی بچے کو قتل کرنے کی اجازت۔ اس حدیث کو حضرت مسدد نے روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا اپنے مسند میں، امام دارمی نے روایت کیا اپنی سنن میں، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنے مصنف میں، امام نسائی نے روایت کیا اپنی سنن میں، امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور الغرض ابن عبد البر سمیت بہت سے ائمہ نے اس حدیث کو لیا، اور امت مسلمہ میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ دوران جنگ بھی جن کا قتل ممنوع ہے ان میں بوڑھے بھی ہیں ضعیف، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بچے بھی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شفقت اور محبت تھی بچوں پر۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک نمونہ دیا ہے، آپ کی شفقت و محبت پوری انسانیت پر، پوری مخلوق خدا پر اور پوری امت کے تمام طبقات پر ہے، مگر ہم چونکہ سٹیپ بائی سٹیپ مختلف طبقات کو لے رہے ہیں، خواتین کو لے چکے ہیں، گناہ گاروں کو لے چکے ہیں، خطا کاروں کو لے چکے ہیں،
اور اعداء و دشمنوں کو لے چکے ہیں، مختلف طبقات کو، بچوں کو لے چکے ہیں، اولاد کو لے چکے ہیں۔ اب اسی طرح کچھ اور احادیث ہیں اسی سبجیکٹ کو بیان کرنے والی، بچوں کی آپ اوپر آقا علیہ السلام کی خاص شفقت و رحمت کے مزید مظاہر، اور پھر جو ارامل اور ایتام ہیں، یعنی یتامہ، مساکین اور ارامل یعنی بیوگان، بیوہ عورتوں پر، یتیم بچوں پر، مساکین بچوں پر، ان پر آقا علیہ السلام کی شفقتیں ہیں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتی بشراب فشرب منہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا کچھ، وعن یمینہ غلام وعن یسارہ الاشیاخ، حدیث میں آتا ہے کہ مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ کی دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب بزرگ صحابہ بیٹھے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بائیں جانب تھے، لیفٹ سائڈ میں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آداب بیان کیے، ان آداب میں یہ ہے کہ ایک تو کہ پہلے کوئی چیز بڑوں کو دی جائے، آداب سکھائے ہیں بچوں کے لیے بھی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آداب مجلس میں سے یہ ہے کہ جب کوئی چیز دینے لگے صاحب مجلس تو اس کی ابتدا دائیں جانب سے کریں، رائٹ سائڈ سے کریں، یہ آقا علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اب اتفاق یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت آپ ان جیسے اکابر صحابہ اشیاخ وہ بائیں جانب بیٹھے تھے آقا علیہ السلام کی لیفٹ سائڈ میں، اور دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ میں ایک بچہ بیٹھا تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر اس بچے نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نصیب براہ راست آپ کے پینے کے بعد آپ کا تبرک، جس کو آپ کے لب مبارک چھو رہے ہیں اور آپ نے بچایا ہے، تو یہ حصہ جو میرا نصیب ہے یہ میں کبھی قربان نہیں کر سکتا کسی کے لیے، یہ میں ہی پیوں گا بس۔ قال فطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، تو آقا علیہ السلام نے پھر اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی طرف کر دیا کہ ٹھیک ہے بیٹے، آپ کا حق ہے، آپ پئیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم جیسے اکابر صحابہ کرام جو بائیں جانب بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے بچے سے اجازت لی، بچے نے نہیں دی، یہ اس کی محبت تھی، عشق تھا کہ آقا علیہ السلام کا اور تبرک براہ راست میں حاصل کروں، بچے نے اپنا حق نہیں چھوڑا، تو آقا علیہ السلام نے اسی کو دے دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلبن وعن یمینہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس اپنا فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، اور اس کے بعد آپ کی دائیں جانب عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، وہ بچے تھے چھوٹی عمر کے بچے تھے، اور اتنے بچے تھے حالانکہ آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے تو آپ کے وصال مبارک کے وقت بھی، حضور السلام کے وصال مبارک کے وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ 2-3 سال 4 سال پہلے کا واقعہ ہوگا، تو اس وقت ان کی عمر 6 سال ہوگی، 7 سال ہوگی، 8 سال ہوگی، اتنے معصوم بچے تھے، چونکہ آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت وہ 10 سال کے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے دائیں جانب بیٹھے ہیں، وعن یسارہ خالد بن ولید، اور آپ کی بائیں طرف حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہیں، سپہ سالار اعظم وہ بیٹھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس، تو آپ نے نوش فرمانے کے بعد اس دودھ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا اتأذن لی ان اسقی خالدہ، اے ابن عباس ہے بیٹے، کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے پینے کے بعد خالد بن ولید کو دے دوں، بعد میں پھر آپ لے لیں۔ جب آقا علیہ السلام نے پوچھا تو
قال ابن عباس ما احب ان اوصر بسؤر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسی احدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچا ہوا تبرک براہ راست جس برتن کو آپ کے لب مبارک لگے ہیں، وہ میں اتنی بڑی برکت کی چیز وہ میں کسی کے لیے قربان نہیں کر سکتا، وہ میں ہی پیوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر عبداللہ ابن عباس ہی کو دے دیا۔ فاخذ ابن عباس فشارب وشارب خالد، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لے کے دودھ پیا، اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید کو دیا۔ اب اس سے یہ جو دونوں حدیث میں نے بیان کی، آپ اس پر غور کریں تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی مجالس میں یہ معمول تھا کہ بچوں کو بالکل مجالس کے وسط میں شروع میں، یعنی آقا علیہ السلام کے عین دائیں جانب، فرسٹ پرسن ٹو سٹ آن رائٹ سائڈ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات عبداللہ ابن عباس۔ تو یہ مجالس ہیں، اس میں حلقے ہوتے، قطاریں ہوتی۔ اگر بچہ پہلے آ گیا ہے اور آقا علیہ السلام سے محبت ہے، اس کی آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے محبت ہے، آقا علیہ السلام کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے، تو آقا علیہ السلام کی مجلس میں اس بات کی وسعت اور اجازت تھی۔ وہ معصوم چھوٹی عمر کا بچہ پیچھے نہیں ہٹا دیتے تھے کہ چلو بیٹے ذرا آگے ہو کے بیٹھ جائیں، یہاں بزرگوں کو بیٹھنے دے، نہیں، اگر وہ پہلے آ گیا اس کا حق ہے، وہ فرسٹ سیٹ پر بیٹھا ہے تو وہیں بیٹھتا۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں ابتدا میں پہلے فرد کے طور پہ بھی بچہ اگر بیٹھا ہوتا تو اسے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔